رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلوات پڑھ دے بر محمد ارباب ایمان، التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جدہ ماجدہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن علی اللہ مقامہ کی روح کو ایصال فرما دے. مرحومہ کی بلندی درجات اور اپنی اپنی بارگاہ شہزادی کونین میں حاضری درج کرانے کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. یہ ایک ایسی
مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس نے علمی ماحول میں اپنی پوری زندگی بسر کی اور کنبے کی تربیت بھی عالمانہ شان کے ساتھ کی۔ یہی شرف کیا کم ہے کہ باپ ملا تو عالم، بھائی ملا تو عالم، اور آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والے نہ جانے کتنے علماء، جن سے تشنگان علوم آج تک سیراب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ایسی مقدس ہستی کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور یہ میری سعادت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جب سے یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس میرے حصے میں ہے، اور الحمدللہ ہر برس آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مجلس کی مناسبت بھی برقرار رہے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کا حصول بھی ہو سکے۔ میں نے آج کی مجلس میں جس آیت کا انتخاب کیا ہے، نیر بھائی یہاں سامنے آ جائیے آپ، عام طور پر سماعت اس آیت سے مانوس نہیں ہے، اور میں چہرے دیکھ رہا تھا جب میں آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو بہت سے افراد بڑے غور کے ساتھ یہ آیت سن رہے تھے کہ اس آیت کے حوالے سے گفتگو شاید کم سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ وہ خدا جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عالم ہے، علیم ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، معظم ہے، عظیم ہے، مشرف ہے، شریف ہے، متکلم ہے، کلام ہے، ساری کائنات کا ذمہ دار ہے، وہی خدا اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، قل ادعوا اللہ، مجھے اللہ کہہ کے پکارو۔ اور ایک بار کہتے ہی مجھے اللہ کہہ کے پکارو، پھر اس نے آواز دی عبدوا الرحمن، چاہے مجھے رحمان کہہ کے پکارو۔ ایاما تدعو، ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہمیں تم جیسے چاہو ویسے پکارو۔ اور اس کے بعد اس لفظ کی جو وضاحت کی ہے وہ بڑی لطیف ہے، ہمیں چاہے اللہ کہہ کے پکارو، ہمیں چاہے رحمان کہہ کے پکارو، ہمیں جس نام سے چاہے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ہمارے تو سارے نام پیارے ہیں، ہمارے سارے نام حسین ہیں، ہمارے سارے نام خوبصورت ہیں، ہمارے سارے نام عظیم ہیں، تم جس نام سے چاہو ہمیں پکارو۔ مگر یہ کہنا بتا رہا ہے کہ جس زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اس زبان پر کسی غیر اللہ کا کلمہ نہ جاری کرنا۔ توجہ فرمائیے آپ، جس زبان سے تم ہمیں پکار رہے ہو اس زبان سے کسی اور کو نہ پکارنا، اس لیے کہ ہم پکارنے کی منزل میں تمہیں اختیار دے رہے ہیں، جب پکارنا چاہو ہمیں پکارو، جیسے پکارنا چاہو ویسے پکارو، جس نام سے پکارنا ہو اس نام سے پکارو۔ ہمارے نام جب خوبصورت ہیں تو ہمارے نام کے آگے کسی اور کے نام کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پکارو، اور یہ صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں پکارو،
بلکہ جو خدا کہہ رہا ہے ہمیں پکارو وہی خدا آواز دے رہا ہے ادعونی استجب لکم. توجہ فرمائیے گا, یاد رکھنا یہ تمہارا پکارنا رائے گا نہیں جائے گا. ہمیں پکارو استجب لکم, پکارو تو ہم تمہیں سنیں گے بھی, ہم تمہاری فریاد رسی بھی کریں گے, ہم تمہاری مدد بھی کریں گے, ہم تمہاری کمک بھی کریں گے, ہم تمہاری نصرت بھی کریں گے, ہم تمہیں گام بگام منزل بمنزل لہجہ بلہجہ تمہاری استعانت کرتے رہیں گے, مدد کرتے رہیں گے, مگر شرط کیا ہے, ہمیں پکارو. اور پھر پکارنے کی منزل میں اس نے ایک وضاحت اور کی ہے, جہاں اس نے پکارنے کی گفتگو کی ہمیں پکارو. بھائی ذرا سی توجہ, صاحبان علم تشریف فرما ہے, لہذا میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا تشریف فرمائے ہمارے سامنے, میری شاید حوصلہ افزائی ہوگی, آپ غور فرمائے. وہ خدا کیا کہہ رہا ہے, ہمیں پکارو. کس نام سے پکارو؟ اللہ کہہ کے پکارو. اس لیے اس نے جب ابتدا کی ہے اپنے کلام کی تو ابتدا میں اس نے رکھا بسم اللہ. کہو اللہ کے نام سے شروع کرو, اللہ کے نام سے. اور اس کے بعد جب اس نے قرآن مجید کی ابتدا کی تو کیا کیا, پھر کہا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. اس منزل میں جب پکارنے کی بات کی تو پھر کہا قل ادعوا اللہ, اللہ کہہ کے پکارو. یعنی وہ خدا بار بار ہم کو ٹہوکا دے رہا ہے. ہمارے تو سارے نام پیارے ہیں, مگر سارے پیارے پیارے ناموں کے درمیان اسے شاید لفظ اللہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس نے قرآن مجید میں اس لفظ کی بہت تکرار کی ہے, کئی بار تکرار کی ہے. مولانا تائید فرمائے کہ انشاءاللہ, اور مولانا شجر صاحب کی تائید تو مجھے حاصل ہو ہی رہی ہے الحمدللہ. آپ غور فرمائیے, بار 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 اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ کے پکارو. ہمیں یہ نام بہت پسند ہے, ہمیں یہ نام بہت پیارا ہے, ہمیں یہ نام بہت عزیز ہے. شاید اس پیارے نام کی پیاری برکت تھی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر لفظ اللہ کو 980 مرتبہ رکھا. اور بھائی میں آپ کی تائید چاہتا ہوں, آپ سے دعائیں چاہتا ہوں, توجہ فرما رہے ہیں آپ, اور فرمائیے 980 مرتبہ اس نے قرآن مجید کے اندر لفظ اللہ رکھا ہے. اتنا زیادہ اپنے کسی نام کی تکرار اس نے نہیں کی ہے قرآن میں جتنی لفظ اللہ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمیں اللہ کہہ کے پکارے. یہ اور بات ہے, اگر تمہیں اللہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو رحمان کہہ کے پکارو, غفار کہہ کے پکارو, قدیر کہہ کے پکارو, عظیم کہہ کے پکارو, ودود کہہ کے پکارو, رب کہہ کے پکارو, رحمان کہہ کے پکارو. بھئی ہمارے تو سارے ہی نام پیارے ہیں نا, جتنے نام ہیں, مگر ہم کو اچھا لگتا ہے اللہ, اس لیے اس نے قرآن مجید میں تکرار کی ہے. اور اب ایک لفظ اور وضاحت کر دوں, ہم کیا کہتے ہیں جب ہم اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جو فرما رہے ہیں آپ, اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں بھی مصلحت قرآنی ملاحظہ فرمائیے, کسی سارے نام اس کے عظیم ہیں مگر اس نے اپنے کسی نام کو اکبر کے ساتھ مربوط نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں, لیکن لفظ اللہ کو اس نے اکبر سے مرتبط کیا, مربوط کیا, متمسک کیا, وابستہ کیا, اور کہا اب جب ہمیں اللہ کہہ کے پکارنا تو پھر ہماری بڑائی کا اعلان کرنا اور کہنا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اب ہم جب اللہ کی تکبیر کا گواہی دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہ اکبر, اب یہ لفظ اللہ قرآن مجید میں نے عرض کیا 980 مرتبہ آیا, مگر جب قرآن مجید میں تلاش کیا, جستجو کی کہ اس اللہ کے ساتھ جو اکبر لگا ہوا ہے یہ قرآن مجید میں کتنی بار ہے, توجہ فرمائیے, یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے. ہم صبح و شام کہتے ہیں اللہ اکبر, مگر یہ قرآن میں کتنی بار آیا تو ہمیں ملا قرآن مجید میں 23 ٹائمز, 23 مرتبہ لفظ اکبر آیا ہے قرآن مجید میں. اب آپ کے لیے لطف اندوز ہونے کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. کبھی کبھی ایسی تحقیقی گفتگو جب
کی جاتی ہے اور بیان ہوتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب پڑھ لیجئے اور ایسی باتیں مل جائیں تو خود بڑا لطف آتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جس کیفیت میں پڑھ رہا ہوں اسی کیفیت میں آپ سماعت کر لیجئے. لفظ اللہ 980 مرتبہ، لفظ اکبر 23 مرتبہ. اس نے کہا اللہ کو اکبر سے متمسک کر کے، وابستہ کر کے، مرتبط کر کے ہمیں پکارو. کہو اللہ اکبر. میں نے اللہ کو دیکھا تو 980 مرتبہ، میں نے اکبر کو دیکھا تو 23 مرتبہ. مگر جب میں نے چاہا کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر کو تلاش کیا جائے تو مجھے ایک بار بھی نہیں ملا. ارے توجہ فرمائیے. یعنی وہ بندگان خدا جو مسلسل نماز کی ابتدا اللہ اکبر، تشہد کی ابتدا اللہ اکبر، اذان کی ابتدا اللہ اکبر، اقامت کی ابتدا اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، ہر وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مگر قرآن مجید نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ اکبر. قرآن نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ اکبر. اور جب قرآن نے نہیں کہا پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا لطیف اشارہ دینے جا رہا ہوں. قرآن نے نہیں کہا ایک بار بھی اللہ اکبر، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں. ہم سے آج الجھ کر عالم اسلام یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے قرآن میں ماتم کہاں لکھا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. قرآن میں عزاداری کہاں ہے؟ قرآن میں ماتم کہاں ہے؟ قرآن میں جلوس کہاں ہے؟ قرآن میں تعزیہ کہاں ہے؟ قرآن میں علم کہاں ہے؟ تو جب آپ سے میں نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، اب جب آپ کے سامنے یہ سوال آئے کہ قرآن میں کہاں ہے ماتم، کہاں ہے مجلس، کہاں ہے عزاداری، کہاں ہے تعزیہ داری، تو پلٹ کے فوراً کہیے گا آپ جو سوٹتے بیٹھتے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ صلوات پڑھ دے بآواز بلند. یہ کہاں ہے قرآن؟ اللہم صلی علی محمد. تو اب ایک مسئلہ ہے نا، ایک مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر بات قرآن مجید کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. لفظوں پہ غور فرمائیے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ہم قرآن مجید میں تلاش کریں. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہے تو ہمیں نظر ہی نہیں آ سکتا. جب نظر نہیں آئے گا تو پھر ہم جتنی بھی دقت نظر کے ساتھ تلاش کریں، جستجو کریں. مولانا تشریف لے آئیے، یہاں آ جائیے. ایک صلوات ارشاد فرمائیے آپ حضرات محمد بلند. ایک مل جل کر صلوات ارشاد فرما دیں آپ. کہتے قرآن میں کہا ہے تو قرآن میں ہے تو، اس لیے کہ خود قرآن مجید دعویٰ کر رہا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ پایا جائے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کتاب مبین میں ہے تو سب کچھ، مگر بتانے کے لیے امام مبین کی ضرورت ہے. ہر کس و ناقص ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا. ہے قرآن مجید میں، ہے قرآن مجید میں. ابھی فرض کر لیجئے میں ابھی باہر سین میں کھڑا ہو کر کے اپنے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی گٹھلی رکھوں، چھوٹی سی گٹھلی، اور اس گٹھلی کو ہاتھ میں لے کر کے میں آپ سے پوچھوں کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فرض کیجئے ایک معمولی سی کھجور کی بیج، اسے ہم نے ہاتھ پہ رکھا. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا معمولی سا کھجور کا بیج ہے. یہی تو کہیں گے آپ. ہم نے کہا نہیں صاحب، یہ بہت بڑا طویل القامت درخت ہے. توجہ فرمائیے، یہ بڑا طویل القامت درخت ہے. آپ کہیں گے نہیں صاحب کمال کر رہے ہیں آپ، کیسے درخت ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سا بیج ہے، آپ کہہ رہے ہیں درخت ہے. تو مسئلہ یہ آپ کی نگاہ بیج کو دیکھ رہی ہے، ہماری نگاہ بیج کے پس پشت پورے درخت کو دیکھ رہی ہے.
اب جس کی جیسی نگاہ ہوگی ویسی گفتگو کرے گا. اب یہ نہ پوچھو قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم سے جب آپ پوچھیں گے قرآن میں کیا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے قرآن میں کیا نہیں ہے. صلوات پڑھے بآواز بلند. قرآن مجید میں تو سب کچھ ہے, صرف ہمیں چشمے بینا کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے. اس نگاہ بصر سے گہرائیوں کو نہیں ناپا جا سکتا, بصیرت کی ضرورت ہے. اب اس نے کہہ دیا ہے تو ہے. اس نے کہا ہمیں پکارو, جس نام سے چاہے پکارو, ہمارے سارے نام پیارے ہیں, خوبصورت ہیں. وہی خدا کہہ رہا ہے پکارو. اور صرف یہ نہیں کہ پکارو, بلکہ پکارو اس لیے کہ ہم سنتے بھی ہیں, اور صرف سنتے ہی نہیں ہیں, جو مانگتے ہو وہ ہم دیتے بھی ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا ماہ مبارک رمضان ہے, اس مبارک مہینے کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے. میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. ہم روزانہ صبح و شام نمازوں کے وقفے میں جس دعا کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم. بہت سی دعائیں ہیں اور ساری دعائیں آپ کو پڑھنا, مگر مخصوص یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ شاید سبب یہی ہو, ہمیں تاکید کی گئی ہے اس دعا کے پڑھنے کی, کہ جب اس دعا کی ابتدا کرو گے تو ابتدا ہی میں تمہیں اس کی بڑائی کا تذکرہ کرنا ہوگا. ہائے ہائے, توجہ فرمائیے گا. اور صرف یہی نہیں کہ بڑائی کا تذکرہ کرنا ہے, بڑائی کے تذکرے کے بعد اس کے فضل و کرم کا بھی تذکرہ ہے. یا علی و یا عظیم, اے وہ کہ جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے عظیم ہے. اس کے فوراً بعد یا غفور و یا رحیم, اے وہ کہ جو مغفرت کرنے والا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب صرف اس لفظ مغفرت کو آپ لے لیں تو اس کے اندر کتنی فضیلتیں پوشیدہ ہیں. دنیا میں انسان اپنے عمل خود کر سکتا ہے, اچھے یا برے, مگر با اختیار ہے وہ خود کر سکتا ہے. لیکن یہاں سے جانے کے بعد اب وہ مجبور ہے, اب کچھ نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی امید ہے, وہ اس بارگاہ میں لو لگانے کی امید ہے. لہذا لو لگاؤ تو کہو پروردگار تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو مغفرت کرنے والا, تو بخشنے والا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں تو رحم کرنے والا ہے, تو بخشنے والا ہے. تو اس کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر کے دستے سلام, دستے سوال, دستے دعا بلند کرتے رہو اور مانگتے رہو اس سے. وہ عطا کرے گا, وہ دے گا. اس کے فوراً بعد اسی دعا میں انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ دعا پڑھ رہے ہیں آپ نا, انت الرب العظیم الذی, اس لیے کہ تو وہ عظیم رب ہے, وہ عظیم رب ہے کہ تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو اب خود بھی ہم اس بات کا مصلح عبادت پر بیٹھ کر مسلسل اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہی یہاں کا بھی مالک ہے, وہی وہاں کا بھی مالک ہے. اور اس کی ساری صفتوں میں وہ صفت جس میں شان ربوبیت پائی جاتی ہے وہ سب سے الگ ہے, وہ سب سے الگ ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے, تو سننے والا ہے, تو دیکھنے والا ہے. ساری صفتیں اس کی آپ نے بیان کر دی. یہ ساری صفتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے خود تو اس کی معرفت حاصل کر لو. ہائے ہائے ہائے, توجہ نہیں. ذرا صاحب میرے ساتھ آئیے, دیکھیے مجھے پتا ہے کہ مجلسوں کے موضوعات تو الگ ہوتے ہیں, مگر ماہ مبارک کی مجلس کا موضوع بہرحال الگ ہونا چاہیے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے چھوٹے بھائیوں تک اور ناظرین تک اور سامعین تک پہنچ سکیں. اس چینل کے ذریعے بھی بہت دور دور تک ہماری آواز جا رہی ہوگی اور لوگ سن رہے ہوں گے گھروں پہ بیٹھ کے. تو کچھ باتیں
اس حوالے سے ماہ مبارک کی عظمت کے پیش نظر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اور بس بہت جلدی بات کو میں سمیٹ دوں گا انشاءاللہ. آپ غور فرمائیں. وہ خدا پروردگار وہ کیا چاہ رہا ہے؟ ہمیں پکارو، ہمارے پاس آؤ، ہم سے مانگو، سوال کرو، اور عجیب و غریب انداز سے کہہ رہا ہے. اسی آیت میں نثار بھائی آگے بڑھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے ہمیں پکارو. کیسے پکارو؟ آؤ اس کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرو. اب سب الحمدللہ نمازی ہیں، ابھی آپ اس کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز جھکا چکے، مصلی عبادت سے اٹھے، فرش مصلی غم حسین پر آ گئے، اب آپ دوسری عبادت میں مصروف ہو گئے، تو مسلسل یہ سلسلہ عبادتوں میں بسر ہو رہا ہے آپ کا. وہ یہی چاہتا ہے ہمارا بندہ ہے تو بندگی کے دائرے سے باہر نہ نکلے. ہمارا بندہ بندگی کے دائرے سے نہ نکلے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے خود چاہا کہ ہمارے ذکر کو آل محمد کے تذکرے سے اس طرح وابستہ کر دیا جائے کہ یا انسان اللہ اللہ کہتا رہے یا حسین حسین کہتا رہے. یہ بھی بندگی ہے، وہ بھی بندگی ہے. آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. میرے پاس دلیلیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہیں. میں ہوائی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ صرف عقیدت کی گفتگو نہیں ہے، جذباتی گفتگو نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ لے کہ ہم نے عقیدت میں ڈوب کر کہہ دیا کہ چاہے اللہ اللہ کہو چاہے حسین حسین کہو بات تو برابر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سوچئے پروردگار عالم نے جب ہمیں نماز کا حکم دیا، توجہ فرمائیے آپ جب ہمیں نماز کا حکم دیا اللہ نے، اب دلیل لے لیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہوائی گفتگو ہے. چمچا صاحب دلیل لے لیجئے. میں دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، اور قرآن کی دائرے میں رہ کر کے معرفت پروردگار آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. چاہے میں نے جملہ کہا ہے، چاہے اللہ اللہ کہو چاہے حسین حسین کہو، دونوں یکساں ہے، برابر ہے. اب دلیل، ہم نے مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر جب اس کی بندگی کا کلمہ پڑھا، اس کی وحدت کی گواہی دی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کھڑے ہوئے مصلی پر، سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ اقامت. جب ہم نے اقامت کہی تو اقامت میں کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تک تو ہم نے اس کی وحدانیت کا تذکرہ کر لیا. اب اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے تھا. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ خدا تو چاہتا ہے کہ مصلی عبادت پر آ کر ہمارا تذکرہ کرو، مگر اس نے کہا نہیں، کہہ چکے ہماری وحدانیت کا تذکرہ کر چکے، گواہی دے چکے، اب بلا فاصلہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اب محمد الرسول اللہ کی گواہی دے چکے. توجہ فرمائیے گا، محمد الرسول اللہ کی گواہی دے چکے تو اب فوراً اب یہ ہماری یہاں سے ذرا سا ایک بٹوارا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہم اب اس کے آگے کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین. آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیے، علی کے فضائل میں کوئی کمی کر ہی نہیں سکتا. آپ صفتیں بڑھاتے چلے جائیے، سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. کل ملاج وغیرہ کر کے جب ہم اختتام کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرما رہے، یہ لفظ بلا فصل ہی بتا رہا ہے کہ ہم اللہ سے آل محمد کو متصل رکھنا چاہتے ہیں. اللہ سے ہم آل بیت کو الگ نہیں کرتے، الگ نہیں سمجھتے. ہم ان کو جڑا ملا کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نہیں رکھتے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا. حکم رسید رسالت کے خلاف ہم کوئی امر انجام نہیں دیتے. اب یہاں تک آگے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب جو علی ولی اللہ نہیں بھی کہتے آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر کود پھاند کے آپ آگے بھی بڑھ گئے، توجہ فرمائیے گا، تو پھر آگے بڑھنے کے بعد آپ کم سے کم اتنا تو کہیں گے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. توجہ، دوڑو نماز کی طرف، دوڑو نیکی کی طرف، دوڑو فلاح و بہبود کی طرف، دوڑو نجات کی طرف.
اب حضور پہلے ہی کہہ چکے ہیں نجات چاہیے تو ہمارے اہل بیت کا آنا پڑے گا. یہ گفتگو ہو گئی. یہاں بھی ابھی آپ مطمئن نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے, مگر اگلا فقرہ اب اس کو تو ماننا پڑے گا. اب سب نے مل کر متفقہ طور پر کہا قد قامت الصلاۃ. توجہ ہے, نماز قائم ہو گئی. توجہ, قائم ہو گئی, یعنی یہاں نماز کے قیام کی گفتگو ہے. یہاں میں آپ کو لا رہا ہوں اور قرآن سے حوالہ دینے جا رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. نماز کے قیام کی گفتگو ہے, نماز کے قائم کرنے والوں کا تذکرہ ہے. نماز قائم ہو گئی. اب یہ کون ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اب کون ہے جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں؟ ہمارا عالم اسلام سے سوال ہے, اگر آپ کے دامن میں کوئی نماز کو قائم کرنے والا ہو تو لائیے. توجہ فرمائیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی نمازوں کو قائم کرنے والا ہو لائیے, ہم ماننے کو تیار ہیں. اور اگر نہیں لا سکتے, عاجز ہیں, تو پھر ہم بتا دیں تو اسے آپ ایکسپٹ کر لیجئے, تاکہ یہ آپس میں اختلافات کی دیواریں ٹوٹ جائیں, ہم اور آپ بھائی بھائی ہو کر کے گلے مل لیں. فیصلہ ہوگا قرآن کی روشنی میں. توجہ فرمائیے گا, فیصلہ ہوگا قرآن کی روشنی میں. اب قرآن کی روشنی میں جب فیصلہ ہوگا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ پہلے ولایت کا تذکرہ جہاں پروردگار نے کیا, توجہ فرمائیے گا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. توجہ فرمائیے گا. اب اس نے کہا بے شک اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی. اب اس کے فوراً بعد کہا اور وہ ولی جو نماز کو قائم کرنے والا ہے, نہ پڑھنے والا نہ پڑھانے والا. ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے. یہیں پر ساری منزل آ کر اٹکتی ہے. ہمیں اسی کو تلاش کرنا ہے جو نماز کو پڑھنے والا نہیں, پڑھانے والا نہیں, قائم کرنے والا ہو. اب تلاش کیا جائے کون ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے, تو مفسرین نے بیان کیا جنگ کا میدان ہے, تلواریں اوپی ہیں, دشمن نبرد آزما ہے. ایسے عالم میں نماز کا وقت آیا, علی نے مسلح بچھایا, کسی نے ٹوکا یا علی یہ فن جنگ کے خلاف ہے کہ دشمن نبرد آزما ہو اور آپ جنگ کے میدان میں مسلح بچھا لے. تو علی نے پلٹ کر کیا کہا تھا؟ علی اسی نماز کے قیام کے لیے تو جنگ کر رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علی نے یہی تو کہا تھا کہ علی اسی نماز کے قیام کے لیے, قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے تذکرہ ہر بندہ خدا انہی کا کرتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یا آپ اللہ اللہ کہیے یا حسین حسین کیجئے, علی علی کیجئے, بات بالکل برابر ہو. قرآن سے ساری دلیلیں ہمارے حوالے. سمجھنے کی بات ہے. اب جس نے طے کر رکھا ہے کہ ہم قرآن آنکھ کھول کے پڑھیں گے ہی نہیں, ہم تو آنکھ بند کر کے رٹتے جائیں گے بس, تو اب ایسوں کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. یاد رکھیے گا قرآن مجید رٹنے والی کتاب نہیں ہے, عقل اور فکر اور غور و تدبر والی کتاب ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن میں ہمیں ہمیشہ غور و فکر سے کام لینا ہے. فکر کریں گے تو یہ سارے نکات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے, روشن ہو جائیں گے. بس اب ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اب مجلس کو, اس لیے کہ اس کے بعد بھی وظائف ہیں, دعائیں ہیں, عبادتوں کا سلسلہ ہے, آپ کی مصروفیت اور مشغولیت ہے. دن بھر کی خستگی روزہ رکھنے کے بعد
آپ یہاں تشریف فرما ہیں، لہذا اب اس سے زیادہ وقت لینے کی گنجائش نہیں ہے، مگر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اس سلسلے کو یہاں روک رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ 16 ماہ مبارک رمضان کو بہمن کمپلیکس میں بیت الصلاۃ میں انشاءاللہ نماز مغربین ہوگی، اور اس کے بعد مجلس، اور اس مجلس میں انشاءاللہ میں اسی سلسلے کو آپ کے حوالے کروں گا اور کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ یاد رکھیے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ماں بھی وہ مسلسل جس کا وظیفہ تھا تلاوت، دعائیں، نماز، تسبیح، یہ کیفیت تھی کہ جب خانہ داری کے امور میں مصروف ہوتی تھی تب بھی لب ہلتے رہتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی دعا پڑھتی رہتی تھی۔ جب ایسی شخصیتیں رخصت ہو جاتی ہیں، ہمارے آنسو کبھی نہیں تھمتے، کبھی نہیں تھمتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، مگر عرصہ گزرنے کے بعد بھی جیسے ہی ادھر فلک پر ہلال ماہ مبارک نمودار ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے، اس چاند کے آتے ہی بچوں کو اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ بچوں کو ماں کیوں نہ یاد آئے؟ ایسی شفیق ماں ہو بھی تو، ایسی رحم دل ماں ہو بھی تو، جس نے اپنے بچوں کو انتہائی ناز و نخرے کے ساتھ، بڑے ہی پیار اور بڑی محبتوں کے ساتھ پالا اور پوسا اور پروان چڑھایا ہو۔ کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے زمانے آئے، کیسے کیسے نشیب و فراز آئے زندگی میں، مگر ہر نشیب و فراز کو برداشت کیا، بچوں کی تربیت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے وہ دن کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور ایک موذی مرض نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ آپ احساس کریں تو کرنا چاہیں تو کریں کہ یہ وہ مرض ہے کہ جس مرض کے پیدا ہونے کے بعد انسان کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں میسر آتا، سکون نہیں ملتا، بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم لوگوں نے دیکھا اس اذیت اور اس تکلیف کے باوجود انہوں نے زندگی کے کسی حصے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار ہم نے تو پوری زندگی تیری عبادت میں بسر کر دی، معبود تو نے ہمیں یہ اتنی تکلیف کیوں دی، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ نہیں، جب دیکھا تو زبان پہ ایک ہی فقرہ تھا، کرم ہے اس پروردگار کا، شکر ہے اس پروردگار کا، جس حالت میں بھی رکھے شکر ہے اس کا۔ نہ نمازیں چھوڑی، نہ سجدہ شکر چھوڑا، نہ شکرانہ چھوڑا، نہ وظائف چھوڑے، مسلسل زبان پر شکر پروردگار ادا کرتی رہی۔ کیوں؟ شاید انہوں نے یہ درس کربلا کی ماؤں سے لیا۔ بس میں آ گیا مصائب کی منزل میں، بس دو جملے مصائب کے سن لے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میرے سامنے بہت بڑا مجمع ہے، اور یہ مجمع ایصال ثواب کی مجلس میں اس کا دل بھرا ہوتا ہے اور یہ رونا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بچے یہاں موجود ہیں، افراد خاندان بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہماری خواتین موجود ہیں، مائیں اور بہنیں موجود ہیں۔ سنیں، چونکہ مصائب کی منزل میں سب کا دل تڑپتا ہے، سب رونا چاہتے ہیں۔ میں چند فقرے مصائب کی عرض کر دوں اور زیادہ نہیں پڑھوں گا مصائب، مگر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں اشک غم حسین سے تر ضرور ہو جائیں گی۔ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ہر عزادار کی آنکھ میں آنسو ہوگا، اور آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آپ شہزادی کونین کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دیجئے۔ شہزادی، ہم کچھ نہیں دے سکتے آپ کو، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک حقیر سا قطرہ اگر یہ آپ کے لیے مرہم زخم جگر بن جائے۔ شہزادی، آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ بہت غمزدہ ہیں، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے۔ بی بی محسن کی شہادت کیا کب تھی؟ اس کے بعد حسن کے جنازے پر تیر بارانی کیا کب تھی؟ اس کے بعد حسین کی شہادت کیا کب تھی؟ بی بی بڑے غم آپ نے اٹھائے ہیں شہزادی، بس یہ عزادار آپ کی خدمت میں اشکوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہیں۔ بی بی قبول فرما لیجئے۔ سنیں ارباب عزا، یہ ماں جس نے ہر مشکل میں گھر کر بھی ہمیشہ ہونٹوں پر سجدہ شکر رکھا،
یہ ماں کہاں سے اس نے یہ سلیقہ سیکھا تھا؟ مصیبتوں میں ماؤں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، ارباب ازا مائیں بے چین ہو جاتی ہے، ویسے بھی عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں، اور پھر کوئی مشکل آن پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں بالکل سامنے کی بات کہوں، خدا رکھے سب محفوظ رہیں، مگر کسی کے گھر میں خدا نہ کردہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا باپ کو سنبھالو، سب یہ کہتے ہیں ماں کو سنبھالو۔ اللہ اکبر، اس کا دل بہت بے قرار ہوگا۔ یعنی مائیں کبھی بھی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، مگر اس ماں نے مصیبتوں میں رہ کر سجدہ شکر ادا کرنا یہ کہاں سے سیکھا؟ کربلا کی ان ماؤں سے سیکھا جن کی نگاہوں کے سامنے اپنے بچے اور اپنی گود کے پالے خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے تھے، مگر انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ ارباب عذاب، آپ سوچیں، ابھی فضائل کی منزل میں شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں 2 جملے عرض کر دوں، ذرا سوچیں، کربلا میں ایک ماں تھی جس کا جوان بیٹا تھا علی اکبر، 18 برس کا بیٹا تھا، اور 18 برس کے لال کی ماں ام لیلہ موجود تھی۔ آپ سوچیں اس ماں کا کردار کیا تھا۔ جب علی اکبر مقتل میں گئے ہیں تو ام لیلہ کے پاس حسین آئے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہا، لیلہ تمہارا لال مقتل میں گیا، لیلہ سخت مشکل میں گرفتار ہے، لیلہ ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، اے لیلہ ذرا علی اکبر کے لیے دعا کر دو۔ اب روایتوں نے بتلایا، چلیے الجوان علی اکبر کی ماں ام لیلہ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلند کیا ہے، پروردگار اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، میرے یوسف کربلا علی اکبر کو مجھ تک واپس بلا دے۔ رونے والوں، ابھی ماں کی دعا مکمل بھی نہ ہو پائی تھی، علی اکبر مقتل سے پلٹ آئے، مگر سوچو وہ علی اکبر جو مقتل سے ماں کی دعا کے حصول پہ پلٹ کے آئے، وہ علی اکبر دوبارہ گئے ہیں۔ اب جب علی اکبر مقتل میں پہنچے ہیں اور ایک شقی نے ایسا گرز مارا، جوان بیٹا سینے پہ نیزے کی انی کھائے ہوئے مقتل میں لیٹا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ادھر روایت کہتی ہے حسین جیسا ضعیف باپ مقتل کی طرف دوڑا، اور دوڑنے کے بعد قریب پہنچا اور آواز دی، اینا اینا علی، اینا اینا علی، کہاں ہو میرے لال علی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، علی آواز دو۔ لال نے آواز دی، بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں۔ علی اکبر کی آواز کے سہارے بوڑھا حسین علی اکبر کے قریب پہنچا، دیکھا سینے پہ نیزے کی انی لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے، ہاتھ کو ہٹایا۔ بوڑھے باپ نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے آواز دی، اے خیبر کو ہاتھوں پر اٹھانے والے علی، ذرا آؤ کربلا میں اپنے غریب حسین کی نصرت کرو۔ یہ کہہ کر یا علی ایک مرتبہ نیزہ نکالا، نیزے کے ساتھ ساتھ دل کا کلیجے کا ٹکڑا نکل آیا۔ رونے والوں، حسین اپنا کلیجہ تھام کے وہیں بیٹھ گئے۔ اب راوی کہتا ہے حسین اکیلے ہیں، جوان کا لاشا ہے، حسین آواز دے رہے ہیں، کہاں ہو میرے جانبازو، کہاں ہو میرے ناصرو، کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہو میرے مددگارو، میں کیسے جوان لال کی لاش کو اٹھاؤں۔ حسین مجبور حسین مجبور ہے، حسین غریب ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کڑیل جوان کے سینے پر اپنا سینہ رکھا، میری طرف دیکھتے رہنا، منظر کو محسوس کرو، رونے والوں اپنے سینے کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے عزت پشت پر لگایا اور لگا کے اٹھایا، اور اٹھا کر بوڑھا باپ جوان لال کی لاش کو لے کر مقتل سے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے پیر زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں، اور حسین نے اس کیفیت میں جوان لال کی لاش کو خیمے میں لا کے رکھا۔ اب آبادی بیبیوں آؤ اور آ کر علی اکبر کا دیدار کرو۔ اب راوی کہتا ہے ساری سیدانیاں آ گئی، رباب آ گئی، زینب آ گئی، کلثوم آ گئی، فروہ آ گئی، اما فضہ آ گئی، ساری سیدانیاں اکٹھا ہو گئی، مگر رونے والوں اب جو حسین نے دیکھا سب تو موجود
موجود ہے، مگر جو علی اکبر کی ماں ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بس میں نے بدلے تمام کر دی، حق گریادہ ہو گیا، آپ رو چکے، بس دو آخری جملہ، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب علی اکبر کی ماں کدھر ہے؟ آواز فضہ دوڑ کے جاؤ، فضہ جا کر کہو لیلا آؤ، علی اکبر کا لاشا آیا ہے۔ اب شہزادی فضہ آئی ہے، آ کر دیکھتی ہے شہزادی لیلا اب مسلح سے اٹھ چکی ہے، رونے والوں دیکھو اب مسلح سے اٹھ چکی ہے۔ اب جب جناب فضہ پہنچی ہے نا تو جناب لیلا اپنے حجرے میں ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ اب شہزادی فضہ نے کہا اے شہزادی یہ کیا حال ہے؟ اے لیلا آپ کا یہ کیا حال ہے؟ لیلا آپ کا لال آ گیا۔ تو جیسے ہی سنا فضہ کی آواز، ایک مرتبہ لیلا تڑپ کے کہتی ہے اے فضہ، ارے میں نے جب سے سنا ہے میرے لال کی لاش آئی ہے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ارے فضہ نے بازو سنبھالا، لیلا کو جوان کی لاش پہ لائے۔ روایت کہتی ہے لیلا نے جوان کی لاش کو دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر سر کو رکھا، وہی سجدہ شکر، اے پروردگار تیری نعمت تھی تو نے قبول کر لیا، تیری امانت واپس کر دی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی و تسلیما لامرہ، الہی 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 بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنوہا۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار یہ تیرا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے جسے تو نے شہر اللہ کے نام سے منسوب کر رکھا ہے۔ پروردگار اس عظیم مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، جو واقعی حق بندگی ہے ہم اسے ادا کرنے کی توفیق حاصل کر سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ہر اعتبار سے اپنا حقیقی روزے دار قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، مگر ہمیں تیری رحم و کرم کی بارگاہ سے مایوسی نہیں ہے۔ یہ تیرا مہینہ ہے، تو نے حکم دیا ہے، تو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں میں ہم دستے دعا پلند کیے ہیں۔ معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ معبود ہمیں زندگی میں پھر ایسا بنا دے جیسے ماؤں کے شکم سے پاک و پاکیزہ ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم ایک بار استغفار کر لیں تو پھر گناہوں کے قریب نہ جا سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور حاضرین مجلس ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود اس عہد پر آشوب میں شیعت کا تحفظ فرما، عزاداری کا تحفظ فرما، عزاداروں کا تحفظ فرما، خصوصاً ہمارے علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھ، اور ہمیں اتنی توفیق کرامت فرما کہ ہم اپنے مراجع کرام کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو کامیاب کر سکیں۔ پروردگار دعاؤں میں اہم ترین اور افضل ترین دعا منتقم خون کربلا، ساکن غیبت، پاسبان شریعت، محافظ مرجعیت، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند الظہور ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہمارا امام ہمارا نام اپنے ناصرین میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید ضمیر الحسن رضوی اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. ایک اور التماس ہے آپ حضرات سے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار